السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا ومصلیا اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ناظرین گرامی قدر، رمضان کا مہینہ آنے ہی والا ہے۔ یہ وہ مقدس مہینہ ہے کہ جس میں اللہ کی طرف سے برکتوں کا اور سعادتوں کا نزول ہوتا ہے۔ ہم اس مہینے کی دہلیز پر کھڑے ہوئے ہیں اور گویا اب ہم اس مہینے کا استقبال کرنے کے لیے پوری طرح مستعد اور تیار ہیں، اور ہم کو اس مہینے کا استقبال کرنا بھی چاہیے، کیونکہ اللہ کی طرف سے 12 مہینوں میں ایک مہینہ نعمت کے طور پر، تحفے کے طور پر اللہ کی طرف سے امت مسلمہ کو عطا کیا گیا ہے۔ لیکن استقبال کا مفہوم کیا ہے؟ اگر ہم کسی مہمان کا استقبال کرتے ہیں تو کیا صرف اس کو خوش آمدید اور ویلکم کہہ کر ہم اکتفا کر لیتے ہیں، یا اس مہمان کی آمد پر ہم ویلکم کہہ کر اور اس کو خوش آمدید کہہ کر پوری عزت کے ساتھ اس کو ہم اپنے یہاں ٹھہراتے ہیں؟ ہم اس کے لیے اچھے مسکن کا انتظام کرتے ہیں، ہم اس کے لیے اچھے سے اچھے کھانے کا انتظام کرتے ہیں۔ گویا اس مہمان کی جو ضرورت کی چیزیں ہیں، ان تمام ضرورت کی چیزوں کو ہم پورا کرتے ہیں، اور جب ہم یہ پورا کرتے ہیں تبھی اس مہمان کا استقبال ہمارا معتبر ہوگا۔ نہیں تو اگر ہم صرف ویلکم کہہ کر چھوڑ دیں گے، مہمان بھوکا ہے، مہمان پیاسا ہے، اس کے رہنے کا ہم نے کوئی انتظام نہیں کیا، تو پھر ہمارا یہ استقبال نہیں کہلائے گا۔ ویسے ہی رمضان کے مہینے کا استقبال کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم رمضان کے جو تقاضے ہیں ان تقاضوں کو مکمل کریں، رمضان میں جو کام کرنے چاہیے وہ کام ہم کریں۔ رمضان کے مہینے میں روزوں کا جو اہتمام ہے، رات میں تراویح اور نوافل کا جو اہتمام ہے، ہم ان تمام چیزوں کا اہتمام کریں۔ برائیوں سے بچنے اور اجتناب کرنے کا جو حکم عام دنوں میں ہے، بالخصوص روزے کی حالت میں ہے، ان تمام چیزوں سے ہم پرہیز کریں۔ روزے کی حالت میں ہم اپنی روحانی ترقی اور جسمانی ترقی کا انتظام کریں، اور اسی کے ساتھ ساتھ رمضان کے مہینے میں جو سماج کے مسائل ہیں، جو سماجی اور ملی تقاضے ہیں اور جو ضرورتیں ہیں، ان ضرورتوں کی تکمیل کے لیے ہم میدان میں آئیں۔ اسلام کے تحفظ کا جو ایک بنیادی فریضہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے اندر ادا کیا ہے، ہم اس کو ادا کرنے کے لیے تیاری کریں اور میدان میں آئیں۔ اے مسلمانوں، کیا آپ کو نہیں معلوم کہ اسی رمضان کے مہینے میں اسلام کی پہلی جنگ، جس کو یوم الفرقان اور بدر کہا جاتا ہے، اس مہینے کے اندر لڑی گئی؟ اسی مہینے کے اندر فتح مکہ ہوا۔ اس مہینے کے اندر اور نہ معلوم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی اور اسلام کے تحفظ کے لیے کیا کیا اقدامات کیے۔ گویا رمضان کا مہینہ صرف آپ تنہائی میں بیٹھ کر عبادت میں لگ جائیں اور سماجی تقاضوں سے، ملی تقاضوں سے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور کہیں کہ ہم تو اپنی روح کو تقویت دینے کے لیے اور اپنی روحانی ترقی کے لیے اور اس کی تطہیر کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اور گوشے عزلت ہمارے لیے کافی ہے۔ یہ رمضان کا حق ادا کرنا نہیں ہوا، یہ ناانصافی ہے رمضان کے ساتھ۔ رمضان کے مہینے میں اپنے آپ کے ساتھ انصاف یہی ہے کہ ہم رمضان کے تقاضوں کو 100% مکمل پورا کریں۔ جب ہم یہ پورا کرنے والے بنیں گے تو پھر ہم رمضان کا حق ادا کرنے والے بنیں گے۔ رمضان جو ایک مہمان کی شکل میں ہے، اس مہمان کا ہم حق ادا کرنے والے قرار پائیں گے۔ لیکن اگر ہم نے بے توجہی برتی، اگر ہم نے لاپرواہی برتی، اگر ہم نے غفلت سے کام لیا، تو آپ یقین مانیے کہ ہم مہمان کے ساتھ بدسلوکی کرنے والے قرار پائیں گے۔ اس مہینے کا رشتہ قرآن سے بہت گہرا ہے۔ اس قرآن کی تلاوت
اس قرآن پر غور و فکر اس مہینے کے اندر خصوصی طور پر کرنا ہر مسلمان کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ تو 3 بنیادی کام اس مہینے کے اندر کرنے ضروری ہیں۔ پہلا کام تو یہ ہے کہ ہم اپنی روح کو پاکیزہ کرنے کے لیے اپنی روح کی تطہیر کی فکر کریں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہم سماجی اور ملی تقاضوں کو نظر انداز نہ کریں، بلکہ ہم سماجی اور ملی تقاضوں کے لیے پوری طرح کمر بستہ ہو کر میدان میں آئیں، ظلم کے خاتمے کے لیے، ظلم کو مٹانے کے لیے، اسلام کے تحفظ کے لیے پیغمبر اسلام کے نقش قدم پر چلیں۔ آج لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم روزے سے ہیں، روزے کی حالت میں صرف یہ ہے کہ آدمی گھر میں پڑا رہے، سوتا رہے، دوسرے اور کاموں کو نظر انداز کر دے۔ یہ رمضان نہیں سکھاتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں سکھایا، بلکہ اس مہینے کے اندر لڑنے کی طاقت، لڑنے کا پاور اور ظلم سے مقابلہ آزمائی کی طاقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، اور مسلمانوں کو یہ سبق سیکھنا چاہیے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر قرآن سے شغف ہمارا بڑھ جانا چاہیے۔ ہم قرآن کو کتاب ہدایت سمجھیں، ہم سمجھتے ہیں کہ بس قرآن بس کتاب ہے اور اس کتاب کے اندر نہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، تو ہم صرف اس کو کتاب ہدایت مانتے رہیں گے اور ہم اپنی زندگی کے اندر اس کو ہدایت نامہ نہیں سمجھیں گے، اپنی عملی زندگی کو اس کے مطابق نہیں برتیں گے اور نہیں گزاریں گے، تو ہم قرآن کے ساتھ انصاف کرنے والے نہیں قرار پائیں گے۔ تو اس مہینے کا میرے بھائیوں استقبال یہ ہے کہ ہم صحیح طور پر اس مہینے کے جو احکام ہیں، اس مہینے کے جو فرائض ہیں، اس مہینے کے جو امور ہیں، ان تمام امور کو ہم انجام دینے کی کوشش کریں، برائیوں سے بچیں اور بھلائیوں سے اپنے دامن کو سجائیں، اپنی زندگی کو معمور کریں، تاکہ دنیا میں اور آخرت میں دونوں جہانوں میں ہم کو کامیابی اور سرخروئی نصیب ہو۔ اللہ تعالی ہم کو رمضان کی قدر کرنے والا بنائے اور اچھی طرح اس کا استقبال کر کے اس کے حقوق ادا کرنے والا بنائے۔ اگر ہم اس کے حقوق ادا کریں گے تو پھر ہم اللہ کے ہاں ایک طرح سے اس کے فرما بردار بندوں میں شمار ہوں گے، اور اللہ ہم کو اپنی رضا اور اپنی خوشی نصیب کرے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔